اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی کی لازوال اور معجز کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی اور الہامی کتب میں سب سے آخری کتاب ہے، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خالق ارض و سما نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ لوگوں بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دشمنان اسلام، ان کی آنکھوں میں شروع سے ہی ان کی آنکھوں میں یہ چبھتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ان ظالموں نے ہر طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی زبان سے مختلف جملے کس کے کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا۔ جب یہ سب کچھ اس سے کچھ فرق نہ پڑا تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 آپ کی زندگی میں ایسے حملے دشمنان اسلام کی طرف سے کیے گئے جو ہر ایک حملہ جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت میرے اللہ نے خود فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، کہ دنیا کفر جتنا مرضی زور لگا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا۔ قاتلانہ حملے ہوتے رہے، کفار مکہ کی طرف سے 9 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملے ہوئے، یہودیوں کی طرف سے 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر پر ایسے حملے کیے گئے، اسی طرح وہ بدوی قبائل مختلف ان کی طرف سے 3 دفعہ حملے ہوئے۔ منافقوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ہی ایک دفعہ سازش کی، اور حتیٰ کہ ایران اس وقت کا جو ایرانی بادشاہ تھا خسرو پرویز،
اس لعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا ایک پلان کیا اور جسارت کی، لیکن میرے اللہ نے یہ دو ٹوک اعلان فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب آپ کے دشمن، آپ کا مذاق اڑانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے کوششیں کرنے والے، وہ خود بھی مٹ جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا نام بھی باقی رکھنا ہے، آپ کا کام بھی باقی رکھنا ہے، آپ کے پیروکاروں کو بھی باقی رکھنا ہے، اور قیامت تک کے لیے کائنات میں آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی کتاب عطا فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، جو اس دور کا سب سے عظیم معجزہ تھا دنیا کے اندر، اس وقت عربوں کا اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، زبان دانی پہ ان کو بڑا ناز تھا، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت، اپنی شاعری، اپنا نثر، اپنا کلام، اپنی زبان پہ ان کو بڑا ناز تھا۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے ان کو چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تم سب مل جاؤ، اپنے معبودان باطلہ کو بھی لے آؤ، جن و انس سے اکٹھے ہو جاؤ، پورا قرآن اس جیسا بنانا تو دور کی بات ہے، 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں بنانا تو دور کی بات ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی قرآن مجید جس کی 114 صورتیں، ان میں سے ایک صورت جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیات پہ مشتمل یہ صورت۔ فرمایا کوئی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت تو اس جیسی بنا کر دکھاؤ، لیکن جب عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، تو پھر دشمنوں کا ہمیشہ سے حربہ یہ رہا کہ روکنے کے لیے اس نور ہدایت کو، اس نور اور روشنی کو بجھانے کے لیے پھر مختلف حربے، مختلف طریقے، قالوا اضغاث احلام، کہیں کہا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کہا یہ تو ایک ایسے انسان کا کلام ہے جو دیوانہ اور مجنون ہے، کبھی کیا کچھ کہا، کبھی کہا یعلمہ بشر، ایک بشر ہے جو ان کو سکھا کے چلا جاتا ہے، اور کبھی اس قرآن کو لوگوں کے کانوں میں اس کی آواز روکنے کے لیے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کیا کرو تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حرب دشمنان اسلام کے شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرے اللہ نے جہاں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، جہاں اس قرآن کے حوالے سے دنیا کفر کو، جن و انس کو اور اپنے خداؤں اور معبودان باطلہ سمیت اس قرآن کے ذریعے ان کو چیلنج کیا، وہاں میرے اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک یہ انداز بھی ذکر کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، لوگوں یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، لا یأتیہ الباطل، اس کے اندر کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی باطل اس حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی باطل اس کے اندر جگہ نہیں پکڑ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باطل اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کی اللہ رب العزت کی اس آیت کی مفسرین نے 3 صورتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس کلام میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو اتارا جبریل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر، میرے اللہ نے جیسے ہی اپنا کلام جبریل امین کے سپرد کیا، جبریل امین نے یہ محمد مصطفیٰ کے سینہ اطہر میں اتارا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ قرآن منتقل کیا،
اللہ رب العزت کے کلام سے لے کر امت تک پہنچنے تک اس وقت کے جن و انس اور شیاطین انہوں نے جتنا مرضی زور لگایا، ایک حرف کا بھی نہ اس میں اضافہ کر سکے، ایک زبر زیر کی بھی نہ اس میں کمی کر سکے اور نہ اضافہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح اتارا گیا تھا اسی طرح جبریل اور پھر محمد مصطفیٰ کے بعد امت تک رب العالمین نے اسی طرح پہنچا دیا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب سے اللہ نے قرآن کو اتارا اس وقت سے لے کے آج تک اور دنیا رہتی دنیا تک اللہ نے اس قرآن کو حفظ کرنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں بے شمار لاتعداد اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جو نسل در نسل، سینہ در سینہ، جوق در جوق اور پشت در پشت، صدی در صدی جناب محمد مصطفیٰ سے لے کر، جبریل امین سے لے کر، اللہ کے نبی کی یاروں سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اتنے حفاظ اور اتنی کثرت میں لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ قرآن زبانی یاد ہے اور ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ ہے۔ اور پھر جب سے اللہ رب العزت کا یہ کلام اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سینوں میں محفوظ کروایا وہاں اس کی کتابت کے ذریعے بھی اسے محفوظ کروایا۔ اللہ کے نبی پر قرآن اترتا، آپ صحابہ کو بلاتے، قرآن کی وہ آیات آپ لکھواتے، کاتبین وحی ایک نہیں 30 صحابہ جن میں خلفائے اربع سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی ذی النورین اور اس طرح کی دیگر صحابہ کرام جن میں سیدنا زید بن ثابت، ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وارضا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر جلیل القدر اور کبار صحابہ کرام، وہ سب کاتبین وحی تھے۔ اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس کو سینوں میں محفوظ کرواتے، صحابہ کو زبانی یاد کرواتے، وہاں اس کو کتابت کے ذریعے بھی محفوظ کرواتے۔ اور آج تک اس دور سے لے کے آج تک قرآن مجید کی یہ کتابت اور پھر کتابت کے ذریعے اس کی اشاعت، لوگوں تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی اس قدر زیادہ کتابت کی گئی ہو، اس قدر اس کی مختلف انداز میں کتابت، اور حتیٰ کہ قربان جائیے قرآن سے محبت کرنے والوں کے انداز۔ ابھی یہ ایک ملک کے اندر ازبکستان کے اندر ایک قرآن مجید کو انہوں نے کتابت کے اس انداز سے بھی محفوظ کیا کہ ایک پورا محل بنایا جس محل کے اندر 30 کمرے بنائے اور ہر کمرے کے اندر پھر اس کی دیواروں کے اوپر قرآن مجید کے اس طرح کے صفحات کہ ہر دیوار کے اوپر خوبصورت کتابت کے ذریعے پورا کا پورا قرآن مجید اس محل کے اندر یہ کتابت کی شکل میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت سے لے کے آج تک اس کی کتابت کے ذریعے اس کی اشاعت اور سب سے زیادہ دنیا میں لکھی جانے والی کتاب، چھاپی جانے والی کتاب، تقسیم کی جانے والی کتاب جس کی تعداد آج گنی جانی بھی ناممکن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے۔ کب تک مٹاؤ گے، کہاں تک مٹاؤ گے، کہاں سے مٹاؤ گے؟ حفاظت میرے اللہ نے کرنی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کی ایک حفاظت اور باطل کا اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکنا، باطل کا اس میں داخل نہ ہو پانا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کو یہ اتارا، جبکہ اس وقت یہ جدید آلات نہیں تھے، جدید تحقیقات کے ذرائع نہیں تھے، یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنسی ترقی، یہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا، جن حقائق کو ذکر کیا، جن مشاہدات کا تذکرہ کیا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد، 1450 سال کے قریب عرصہ بیت جانے کے بعد، سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی، دنیا کفر سر جوڑ کے بیٹھی، قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک نقطے پر تجربات کیے گئے۔ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کیا ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔
لیکن آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بات وہی ثابت ہوتی ہے جو آج سے 1400 سال قبل میرے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ماننے کے لیے تیار۔ پیارے بھائیوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر نہ اس موضوع پہ بے شمار مثالیں کہ آج کی سائنسی تحقیقات، یہ ابھی جو سمندر کے اندر حادثہ ہوا، یہ آبدوز والا حادثہ، اس کے اندر بہت ساری تحقیقات اس قدر منظر عام پہ آئی جو پہلے نہیں تھی، جن میں سے ایک بہت زیادہ پھیلائی جانے والی تحقیق یہ کہ سمندر کے اندر کئی تہے ہیں اور ہر تہ جو نیچے والی ہے اس کے اندر اندھیرا اور تاریکی اوپر والی تہ سے بڑھ کر ہے۔ جس قدر تہ نیچے چلتی جاتی ہے، اندھیرے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہاں اندھیرے اور وہاں اس قدر وہاں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہاں اندھیرے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ من فوج۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اندھیرے در اندھیرے، ایک موج کے بعد دوسری موج کا اندھیرا، حتیٰ کہ نیچے اس قدر اندھیرے ہیں کہ ہاتھ اگر انسان نکال لے تو اپنا ہاتھ بھی اسے پتہ نہ چلے کہ وہ ہاتھ کدھر ہے۔ اور آج دنیا کی تحقیق اور دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ان تہوں کے اندر وہ لاشوں کو تلاش کرنے سے بے بس، عاجز۔ کیوں؟ میرے اللہ نے یہ حقائق آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کر دی ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا معجز کلام۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا کفر وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتی رہتی ہے کہ ان میں کتنی غیرت باقی ہے، کب تک ان کے اندر جرأت اور غیرت ایمانی وہ ان کے اندر موجود رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، مختلف انداز میں وہ توہین نبوی اور توہین قرآن مختلف انداز سے وہ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایک حکومت کی طرف سے حکومتی سرپرستی میں سویڈن کے اندر اللہ کے قرآن کی توہین کی گئی، اس کو نظر آتش کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، میرا اللہ اگر چاہے ایک لمحے سے پہلے دنیا کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس ہاتھ کو میرا اللہ شل کر کے رکھ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ فرمایا جو ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، پھر جب میرے اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اللہ کب اور کیسے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے دور میں ایسی جرأت کرنے والے اللہ نے ان کو دنیا کے لیے عبرت بنایا۔ ایک عیسائی جس نے قرآن کی توہین کی، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ محمد لوگوں کو وہی سناتا تھا جو میں لکھ کے دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس بدبخت کو موت دی اور لوگوں نے اس کو زمین میں دفن کیا، میرے رب کی زمین نے اس بدماش کی اور اس گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کی لاش کو زمین میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ دفن کرتے ہیں، زمین نکال کے لاش کو باہر پھینک دیتی ہے، حتیٰ کہ میرے اللہ نے عبرت بنایا کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ بار بار گہرے سے گہرا گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا ہے، زمین نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ میرے اللہ نے عبرت بنایا، اور وہی خسرو پرویز ایران کا بادشاہ جس ظالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کو، اس خط کو پھاڑا تھا جس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو دعوت نامہ پیش کیا گیا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا، اور اس نے آپ کے خط کو پھاڑا، قرآنی آیت کو پھاڑا۔ میرے رب نے اس ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کروائے، پھر اس کے بیٹے کو رب العالمین نے تہس نہس کیا، پھر اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے اللہ رب العزت مہلت ضرور دیتے ہیں، وقت ضرور دیتے ہیں، لیکن رب کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر میرا اللہ وہ جو چاہے، جس طرح چاہے، جس کو جس انداز میں سزا دے، میرے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔
میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیو، رب کعبہ کی قسم، دنیا کفر کو یہ جسارت ہوئی ہی اس وجہ سے کہ میں اور آپ اللہ کے قرآن سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں اور آپ قرآن کے ساتھ جو ہماری ایک محبت ہونی چاہیے تھی، جو ایک تعلق ہونا چاہیے تھا، جو قرآن کے ساتھ، اور سب سے بڑا تعلق قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے، قرآن مجید پر عامل ہوتے۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک دنیا کے اندر مسلمان اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے رہے، ان کے پاس قوت تھوڑی تھی، وسائل تھوڑے تھے، افراد تھوڑے تھے، لیکن غیرت تھی، ایمان تھا، جرأت تھی، وہ دنیا کفر کو للکارتے تھے۔ اور دنیا کفر قرآن پھاڑنا تو دور کی بات، جلانا تو دور کی بات، ایک مسلمان ماں بہن بیٹی کی جب عزت کے بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ہزاروں میل دور بیٹھا مسلمان حکمران وہ تڑپ جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ قرآن نے یہ سبق دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ لوگوں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان کو وہ تکلیف ہوگی، لیکن جب مسلمان نے قرآن پہ عمل کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا کفر کو اتنی جرأت ہوئی مسلمانوں کی عزتیں نوچنا تو دور کی بات، ان کے خونوں سے ہولی کھیلنا تو دور کی بات، ان کے بچوں کو نیزوں پہ اچھالنا تو دور کی بات، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا تو دور کی بات، وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور مسلمانوں کے نبی پر بھی انہوں نے اور ان کی ناموس پر بھی حملے کیے اور اللہ کے قرآن پر بھی حملے کیے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں اور آپ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج عمل بالقرآن نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے تو یہی کہا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اور یہ اللہ کی کتاب وہ رب کی رسی ہے، فرمایا جس کا ایک کنارہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اس نے زمین میں تمہاری طرف لٹکایا ہے، اور وہ رب کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ جب تک اسے تھامے رکھو گے، اللہ کے نبی کی سنت کو تھامے رکھو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی اسی وقت آئے گی جب اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر رب نے ان کو جو جرأت دی، ان کے اندر جو غیرت ایمانی تھی، اور دنیا کفر کو کیسے للکارتے تھے، وہ ان کے درباروں میں جا کر کیسے سینہ تان کر کوئی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے یہ بچھے ہوئے قالین، یہ ریشمی قالین، یہ ریل پیل درم و دینار کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ درم و دینار، یہ سونا، یہ چاندی پاؤں کی ٹوکر پہ رکھتے، کس لیے؟ ان کے دلوں کے اندر رب کی محبت تھی اور اللہ کے قرآن کی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے مسلمان کو ایک مشن دیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور رب کے دین کو غالب کرنا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ کی عبادت اور لوگوں کو رب کی عبادت پر لگانا، یہ تمہارا مشن ہے، منہج ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا؟ آج میں اور آپ اللہ کے قرآن کے احکامات کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ معمولی سی اپنی خواہش کی خاطر، معمولی سی اپنی خوشی کی خاطر، معمولی سی دنیا کی دولت کی خاطر، معمولی سے کسی فنکشن کی خاطر، معمولی سے کسی وڈیرے کی خاطر ہم کیسے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی ظاہری اور جھوٹی انا اور عزت کو بچانے کے لیے کیسے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ محمد کے یار، جن کے ایمان کو میرے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار بنایا، وہ ایسے نہیں تھے۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ قرآن پر عمل کا انداز کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات پر تہمت لگی، لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے جو اپنا قریبی بھی ہے، عزیز بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، جس کے اخراجات ابو بکر صدیق برداشت کرتے ہیں، اس کے مکمل خرچے کی ذمہ داری صدیق اکبر نے عرصے سے اٹھا رکھی ہے۔
جب تہمت لگانے والے ان کے اندر وہ بھی شامل ہوئے، اللہ اکبر، تو سیدنا ابو بکر صدیق بیٹی تھی اور یہ فطرت ہے، اور پھر بیٹی بھی عام نہیں، ام المؤمنین جس کی طہارت اور پاکیزگی میرے اللہ نے قرآن میں اتاری، جب قرآن کی آیات اتری صدیق اکبر نے قسم اٹھا دی، واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد ابو بکر مصطح پہ کبھی خرچ نہیں کرے گا، قسم اٹھا دی۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، ان کو اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غریبوں پہ، فقراء پہ، ضرورت مندوں پہ، مسکینوں پہ، رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کریں گے، معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، آسمان والا تمہیں معاف کر دے۔ صدیق اکبر نے جب آیت سنی کہا واللہ بلا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ ابو بکر دوبارہ مصطح کے اوپر اسی طرح خرچ کرے گا جیسے پہلے خرچ کرتا تھا، اور کبھی بھی اپنا ہاتھ ابو بکر اس پر خرچ کرنے سے روکے گا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں طبیعت نہیں مانتی کہ بیٹی میں تہمت لگانے والا، اس کے ساتھ وہی تعلق، وہی سلوک، وہی رویے، وہی معافی، لیکن قرآن کی مانی، طبیعت کی نہیں مانی، شریعت کو نافذ کیا، اللہ کے قرآن کو اونچا کیا، رب کے فیصلے کو مانا، فوراً سر تسلیم خم کیا۔ پیارے بھائیوں، یہ ایمان تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حر بن قیس ان کے چچا کسی موقع پر وہاں مدینے آئے اور حر کو کہنے لگے کہ حر، تمہاری عمر فاروق سے اچھی لیک سلیک اور تعلق ہے، تم اس کے خاص مشیر ہو، میں عمر فاروق سے خاص علیحدگی میں مجلس کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کروائیے۔ حر بن قیس اپنے چچا کو لے کے سیدنا عمر کے پاس پہنچے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جا کر یہ کہنے لگا واللہ لا تعطین الجزل، عمر اللہ کی قسم تم سارا مال خود ہی کھا جاتے ہو، ہمیں تو دیتے کوئی نہیں۔ عمر اللہ کی قسم فیصلہ کرتے ہو تو عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ کتنے بڑے کلمے ہیں، کتنی بڑی جرأت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عدل کو آج دنیا عدل فاروقی ایک ضرب المثل کے طور پر پیش کرتی ہے کہ عمر سے بڑا عادل حکمران کون آئے گا دنیا کے اندر، اتنا بڑا عدل کرنے والا۔ ان کو بھی تانا دیا گیا کہ عمر تم نے عدل نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم غصے میں آگے، فطرت ہے انسان کے اندر غصہ، ایک فطرت ہے، اور پھر ایسا الزام اور اتہام۔ سیدنا فاروق اعظم جب غصہ آیا اور بن قیس نے غصے کو دیکھا، قرآن کی آیت پڑھ دی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ امیر المؤمنین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے خذ العفو، معاف کر دیجئے، وأمر بالعرف، اور بھلائی اور اچھائی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہل کبھی جہالت کا مظاہرہ کر لیں تو ان کی جہالت سے صرف نظر کیجئے، معاف کر دیجئے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم واللہ ما جاوزها عمر وکان وقافا عند کتاب اللہ، عمر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے غصے کو آگے نہیں بڑھایا، زبان سے کوئی کلمہ نہیں بولا، وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کے قرآن کی بات آ گئی تو عمر فاروق وہیں ٹھہر گئے اور فوراً اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ عمل بالقرآن تھا ان لوگوں کے اندر، صرف مردوں میں نہیں، عورتوں کے اندر بھی یہی جذبات تھے۔ رات کے اندر، تاریکی میں، رات کے اندر جب عورتوں کو یہ پیغام ملا کہ اللہ نے مومن عورتوں سے یہ کہا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو باپردہ ہو کے نکلنا ہے، جلباب لے کے، اوڑھنی لے کر، جسم کو ڈھانپ کر نکلنا ہے۔ رات کو مدینے کے اندر گھروں میں چراغ جل رہے ہیں، بڑی چادریں نہیں، چھوٹی چھوٹی چادریں، ٹاکیاں جوڑ کر، کپڑے پھاڑ کر وہ بڑی چادریں تیار ہو رہی ہیں، اس لیے کہ صبح کی نماز کے لیے
نکلنا ہے اپنے گھر سے تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے نکلنا ہے کہ اپنے جسموں کو بڑی چادروں سے ڈھانپ کے نکلنا ہے. یہ ایمان تھا, یہ قرآن پر عمل تھا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا انس کہتے ہیں طلحہ کے گھر میں, ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا, پلانے والا میں انس تھا. ادھر سے یہ آواز آئی کہ لوگوں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. سیدنا انس نے یہ نہیں کہا, سیدنا ابو طلحہ کی طرف سے یہ پیغام نہیں آیا کہ چلے اب تو پی لو. جو جام ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, جو گھونٹ منہ کے اندر جا چکا ہے اسے ہی نگل لیا جائے. جو جام پڑے ہوئے ہیں, جو مٹکے بھرے ہوئے ہیں, کہا انس نکالے ان مٹکوں کو گلی کے اندر اور توڑ دیجئے. سیدنا انس کہتے ہیں مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہا تھا اور اللہ رب العزت کے اس حکم پر عملی اس پر جامع پہنایا گیا. فوراً شراب کا سیلاب اور گلیوں کے اندر یہ بہ رہا ہے, مٹکے توڑے جا رہے ہیں. پیارے بھائیوں, یہ ایمان تھا, قرآن پر عمل کا یہ جذبہ تھا. رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے. پیارے بھائیوں, آج امت مسلمہ کے اندر پستی کیوں, ذلت کیوں, قرآن سے دوری کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. قرآنی احکامات پر ہمارا عمل کیا ہے؟ آج دنیا کفر اگر وہ قرآن کی توہین کرتی ہے, میری اور آپ کی قرآن سے محبت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل میں اور آگے بڑھیں, قرآن پر عمل میں اور مضبوط ہوں, قرآن مجید کو وہ مقام دے جو میرے اللہ نے دیا, عرش والے نے دیا اور مدینے والے مصطفیٰ نے دیا. قرآن کو وہ شان دے, قرآن مجید اس کو اپنی اولادوں کے سینوں میں محفوظ کروائیں, ہر گھر سے حافظ قرآن بنے. قرآن مجید کے ساتھ محبت اس انداز میں اپنی اولادوں کو اس قرآن سے آشنا کیجیے. قرآن مجید کے معانی, مفاہیم, ترجمہ, فہم قرآن, یہ سلسلے اور پڑھنے چاہیے تاکہ دنیا کفر کو پتہ چلے کہ جس قرآن کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ جسارت کی, اللہ رب العزت کے اس قرآن کو چاہنے والے اور اس کے سچے محب وہ واقعی دنیا کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے. میرے پیارے بھائیوں, لیکن المیہ یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر دیکھیں, قرآن مجید کی پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک, قرآن مجید کا ہر صفحہ آپ پڑھ کے دیکھیں, ہر سورت پڑھ کے دیکھیں, سب سے مرکزی اور بنیادی قرآن مجید کا جو حکم ہے اور جس کے اندر کوئی لچک نہیں کہی گئی اور جو اتنا بڑی بات ہے, اللہ فرماتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے. کس بات پر؟ جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, رب کی توحید پر کڑہاڑے چلائے جائیں. یہ سب سے بڑا قرآن کا حکم ہے. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھیے, اس عرض پاک میں دیکھیے توحید کی حالت کیا ہے. پیارے بھائیوں, آج مسلمانوں کی اکثریت سوچ کیا ہے؟ خوشی ہو, غمی ہو, بیماری ہو, دکھ درد ہو, تکلیف ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, حق یہ ہے اور سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نظر جاتی ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف. یہ خوشی ملی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے, یہ پریشانی آئی ہے تو ٹالنے کی طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں. وہ دنیا کے اسباب اختیار کر سکتا ہے لیکن دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے ڈاکٹر کے پاس جانا, دوائی کھانا, یہ سبب تو ضرور ہے لیکن اس میں شفا پھر بھی میرے اللہ کی طرف سے بھی آئے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسے اپنے مال پہ ناز نہیں ہوتا, اپنی دولت پہ ناز نہیں ہوتا, اپنے خاندان برادری پہ ناز نہیں ہوتا, اسے کسی پیر فقیر, کسی قبر والے کی طرف اور کسی اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی بھی پہنچی ہوئی سرکار کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی بلکہ ایک مومن اور موحد اس کی نظر جاتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف. اور میرے پیارے بھائیوں, یہ آج توحید اس کی جڑیں کاٹی گئی, یہی وجہ ہے کہ آپ کو چپے چپے پر یہ درباری اور یہ نظاری یہ سب کچھ نظر آئیں گے اور ان کے مجاور اور یہ قبروں کی کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو, قبروں کی پیسے
اور قبروں کی اجرت لے کر اور اس کو کاروبار اور دھندا بنا کر یہ سارے سلسلے، اگر اللہ کی توحید ہوتی، سیدنا علی کا مشن ہوتا، محمد مصطفیٰ نے کہا تھا علی کوئی بھی قبر جو ایک بارش سے اونچی ہو زمین کے برابر کر دینا، کوئی پکی قبر اس کو چھوڑنا نہیں، گرا دینا، یہ سیدنا علی کا مشن۔ اور سیدنا علی نے پھر ابو الحیاج اسدی کو یہی حکم دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے قرآن پر ہمارے عمل، اس میں پہلا رکھنا اور پہلا خلل قرآن کا جو بنیادی حکم تھا توحید، اس کے اندر ہماری کیا کیفیت ہے، آپ اسی پر غور کر لیں۔ دوسری کیفیت اور دوسرا حکم قرآن مجید نے جو حکم دیا وہ اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں، لوگوں محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے سچی محبت آپ کی اطاعت میں ہے۔ جو محمد مصطفیٰ دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا رب کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے روح گردانی رب کی جنت سے اعراض ہے۔ یہ سب کچھ ماننے اور قرآن کی یہ احکام پڑھنے کے باوجود اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر ہماری کیفیت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں میں کہاں تک مسلمان ہوں، اپنے چہرے سے لے کر اور اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک، اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر تک، اپنی عبادات سے لے کر معاملات تک، اخلاقیات سے لے کر عقائد تک، کہیں تو نظر ڈالیں محمد مصطفیٰ کی غلامی صرف یہ زبان کی حد تک ہے یا عملی زندگی میں بھی موجود ہے؟ پیارے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے جو تیسرا حکم بنیادی طور پر ذکر کیا وہ تھا عقیدہ آخرت، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی یہ کافروں کے لیے ہے۔ یہ دنیا، اگر دنیا کی کوئی حیثیت میرے رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو گھونٹ پانی نہ دیتا ہے، لیکن آج مسلمان دنیا کے لیے اور دنیا کی دولت کے لیے وہ اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے آخرت جاتی ہے تو جائے، دنیا نہ جائے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر چوتھا حکم کاروبار، مال و دولت اور معیشت کے اعتبار سے میرے رب نے کہا لوگوں سود اللہ کے ساتھ جنگ جے، رب کے ساتھ جنگ ہے سود۔ اور آج من حیث القوم، حکمرانوں سے لے کے ماتحت تک وہ سود لے کر فخر کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا مار لیا، ہم نے دنیا سے سود لے لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب قرآن کے ساتھ، قرآن کے عمل کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوگا، ہمارا کردار یہ ہوگا، آپ اور آگے بڑھیے، عبادات میں آ جائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مسلمان کو نماز کی بات آئے ہزاروں ہیلے بہانے، زکوٰۃ کی بات آئے یہ ٹیکس سمجھ کر کیسے چوری چھپ کے بھاگتا ہے، رب کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے لوگ اللہ نے وسعت دی، فراوانی دی، سب کچھ موجود ہے، حج کرنے کی استطاعت نہیں، زکوٰۃ کے روزے کی باری آ جائے اور اس کے سر کے اندر پانی پڑ جاتا ہے کہ اب روزے رکھے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارا قرآن سے رویہ اور تعلق۔ اور آگے بڑھیے، آپ اپنی خوشی اور غمی کو لیجئے، تولیے قرآن کے میزان پر اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو، اللہ کے قرآن کو، رب نے قرآن کو میزان کہا۔ لوگوں تول لو اس قرآن میں، اپنے آپ کو تول لو، اپنے گھر بار کو تول لو، اپنی صبح و شام کو تول لو، اپنے دن رات کو تول لو، اللہ کے قرآن کو معیار بناؤ۔ رب کا قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹٹولیے رب کے قرآن کے اندر کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، میرے بارے میں رب کے قرآن کا کیا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اغیار سے کیا شکوہ، وہ توہین کریں، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ اصل توہین کہیں یہ نہ بن جائے کہ میں نے قرآن کو سمجھا تو صرف اس حد تک کہ یہ ہے تو قسم اٹھانے کے لیے، یہ ہے تو مردے بخشوانے کے لیے، یہ ہے تو ختم دلانے کے لیے، یہ ہے تو بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے، یہ ہے تو خوبصورت اور قیمتی غلاموں میں لپیٹ کر الماریوں میں سجانے کے لیے، یہ ہے تو صرف برکت کے لیے، چومنے کے لیے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انقلابی کتاب تھی، زندگیاں بدلنے والی کتاب تھی، اور اگر ہمارا رویہ قرآن سے ایسا ہی رہا تو پھر وہ وقت آنے والا ہے جب ایک مقدمہ محمد مصطفیٰ گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کے خلاف کریں گے، لیکن کس گستاخ قرآن کے خلاف؟
کافر کے خلاف نہیں، اپنی قوم کے خلاف کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قومی ہذا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور قرآن کا چھوڑنا اس کی تلاوت کو چھوڑنا بھی ہے، اس کے فہم اور تدبر کو چھوڑنا بھی ہے، اس کے عمل کو چھوڑنا بھی ہے، اس کی دعوت کو چھوڑنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے کو ترک کرنا بھی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سب کو عامل قرآن بنائے، حقیقی معنوں میں محب قرآن بنائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، قرآن پر عمل والی زندگی نصیب فرمائے، اور شہادت کی اللہ موت نصیب فرمائے. ہماری اولادوں کو اللہ دین کے حافظ اور قرآن کے سچے حافظ اور محب بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے آشنا فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.